بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر شاہد ملک۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ایلومینا۔ ایلومینا کے کیا سائن اور سمپٹمز ہیں، اور اس کی کیا کانسٹیٹیوشن ہے، اور ون پکچر کیا ہوتا ہے، اور اس کی ڈوزز کیا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، آج بات ہو رہی ہے ایلومینا کے بارے میں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ ضرور کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچتا رہے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں ایلومینا کے بارے میں۔ ایلومینا یہ بیسیکلی ایلومینیم ہائیڈرو آکسائڈ ہے، جسے ایلومینیم ٹرائی ہائیڈریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایلم اور امونیا کے کیمیائی عمل سے تیار کی جاتی ہے۔ اب اس کے اگر ہم ون پکچر دیکھتے ہیں یا اس کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو مریض ہوگا وہ بہت پجمردہ ہوتا ہے اور مایوس ہوتا ہے، لیک آف کانفیڈنس اس میں زیادہ ہوتا ہے، قوت فیصلہ اس میں بہت کم ہوتی ہے، اور قوت بحث اس میں بہت کم ہوتی ہے، بہت سست طبیعت کا ہوتا ہے، اور اپنے ارد گرد جو اشخاص ہوتے ہیں ان کو پہچاننے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس کو۔ بظاہر وہ جلد باز ہوتا ہے، ہر کام کو جلدی کرنا چاہتا ہے، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا۔ اس کا وقت بہت مشکل سے گزرتا ہے، اور اس کے مزاج میں بہت جلدی تبدیلی آتی ہے، اور بہت جلد اپنے مزاج کو وہ چینج کرتا رہتا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ اس کو تھوڑی سی بہتری محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ خون اور کہیں چھری یا چاقو اگر دیکھ لے تو اس کو سوسائڈل اٹیکس آتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سوسائڈ اٹیمپٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ بہت ہی کم ہمت ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتا ہے، جس طرح سے پلس ڈھیلا ہوتا ہے۔ اس کی جو بلغمی جھلیاں ہوتی ہیں وہ بہت خشک ہوتی ہیں، جیسے برائیونیم میں ہوتا ہے، اور اس کے پٹھوں کا جزوی فالج ہوتا ہے۔ ایسے پیرالیٹک کنڈیشن ہوتی ہے، ایک تو پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، اس میں اعضاء شل ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مریض جو ہوگا وہ جزوی فالج کی حالت ہوتی ہے، مطلب سستی اس میں اتنا زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیرالیٹک کنڈیشن، اور وہ وقت کی رفتار کو سست سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وقت گزر ہی نہیں رہا، وہ اس لیے کہ اس کی چونکہ اپنی طبیعت اتنی سست ہوتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی ایسے سمجھتا ہے کہ جو وقت ہے یہ بھی نہیں گزر رہا، یہ وقت بھی سلو ہے۔ جس طرح سے اس کی طبیعت سلو ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ بھی سلو ہے۔ اگر ہم اس کی گائیڈنس جو سمپٹمز ہوتی ہیں ان کی اگر بات کرتے ہیں تو گائیڈنس سمپٹمز میں سب سے زیادہ اس کی جو پیکولر سمپٹمز میں اس کو کانسٹیپیشن جو ہوتی ہے، قبض جو ہوتی ہے، وہ اس میں نمایاں علامت ہوتی ہے، اور اس کے ناخن جو ہوتے ہیں ان کی تکالیف جو زیادہ ہوتی ہے، سفیدی سی آ جاتی ہے اس میں، اور وہ بھربھرے ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اعضاء جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور اتنی حد تک کمزور ہوتے ہیں جیسے پیرالیٹک کنڈیشن ہو کہ وہ اعضاء سے کام نہیں لے سکتا۔ ہاتھ پاؤں اس کے سن پنے کی کیفیت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سر درد جو ہوتا ہے اس کا ایسے ہوتا ہے جیسے یہ سر درد کے ساتھ اس کو ورٹیگوز ہوتے ہیں، چکر بھی آتے ہیں اس کو، اور یہ اس کی جو جتنی بھی کنڈیشن ہیں یہ صبح کے وقت اس میں ایگریویشن زیادہ ہوتی ہے، صبح کے وقت اس میں زیادتی ہوتی ہے، اور چکر جو ہوتے ہیں وہ شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ افاقہ محسوس کرتا ہے۔ جب جو ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا افاقے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ آنکھیں اگر بند کر لے تو اس کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ چل ہی نہیں سکتا۔ آنکھیں بند کرنے پر اسے بہت زیادہ ورٹیگوز آتے ہیں، چکر آتے ہیں۔
اور اگر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی چال ایسے ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، وہ قدم سیدھا رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے قدم کو سیدھا نہیں رکھ سکتا۔ یوں سمجھ لیں جس طرح سے ایک شرابی کی کیفیت ہوتی ہے، اس نے بہت زیادہ ہیویلی ڈرنک کر لیا ہو تو پھر وہ ڈگمگا کے چلتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا، قدم سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی اس کی چال ہوتی ہے، جس طرح سے شرابی چلتے قدم رکھنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بچے جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں یا بازار کا جو دودھ پیتے ہیں، جو مدر فیڈنگ نہیں کرتے، ان کی جو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کی تو یوں سمجھ لے کہ ایک بہت لاجواب قسم کی دوا ہے۔ اور اس کی کانسٹیپیشن کی جو پیکولر سمٹم ہے، ویسے تو قبض کے لیے بہت زیادہ میڈیسنز ہوتی ہیں لیکن جو ایلومینا کی ایک سمٹم ہے، اس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ جہاں اپنے کموڈ یا فلش پر بیٹھتا ہے تو آگے کسی چیز کو پکڑتا ہے اور اس کو زور لگا کے سٹول پاس کرتا ہے۔ اگر بچہ ہوگا تو تب وہ بھی اپنے پاٹ پر بیٹھا ہے یا کہیں پر اس کو سٹول پاس کرایا جاتا ہے تو وہ بھی اس کی شدید قبض ہونے کی وجہ سے یا اس کی قبض نہ ہونے کی وجہ سے بھی مطلب اس کا سٹول سخت ہو یا نرم ہو لیکن اس کو احساس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو زور لگا کے سٹول جو ہے وہ پاس کراتا ہے، بالکل ایسے مٹھیاں بھیج کے سٹول جو ہے وہ پاس کرتا ہے۔ اچھا، اس طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں آئی سائٹ کی، تو آئی سائٹ میں جو پیشنٹ ہوگا اس کو ہر چیز جو ہے وہ یلوش نظر آتی ہے، اس میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ پیلا رنگت ہے، ہر چیز کی پیلی رنگت کا احساس اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس کی جو زکام ہوتا ہے اس کو وہ بہت زیادہ لگا رہتا ہے، اکثر رہتا ہے، اور ناک جو ہے اس کا وہ بند رہتا ہے، اور بند اس ٹائپ سے ہو جاتا ہے جس طرح سے بغلم اندر سوکھ جاتا ہے یا جم جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ اگر بغلم کا اخراج بھی ہو رہا ہو تو وہ بھی یلش کلر کا ہوتا ہے، زرد رنگ کا جو ہے وہ اخراج سپوٹم کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اگر ہم چہرے کی بات کرتے ہیں تو چہرے میں ایسا ہوتا ہے، اس کو ایسے احساس ہوتا ہے چہرے کی جلد کا جس طرح سے آپ چہرے پر کوئی زردی مال لیں، انڈے کی زردی لگا لیں تو وہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے سوکھ جانے پر احساس ہوتا ہے اکڑاؤ کا، یا جلد جو خشک ہو جاتی ہے اس میں کریکس آ جاتے ہیں، کھردری ٹائپ بن جاتی ہے، تو اسی طرح سے اس کی جلد جو ہوگی چہرے کی وہ بالکل ایسے ہی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم سٹمک کی بات کرتے ہیں تو اس کو جو ایسی عجیب عجیب چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، روٹین سے ہٹ کے چاول کھانے کی اسے خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور کوئلہ کھانا، چاک، مٹی اور چائے کی پتی، سوکھی روٹی، بچے خاص طور پر اس چیز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ مطلب اس کی جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی کھانے کی زیادہ ہوتی ہے ایلومینا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں۔ دوران حمل کی جو قبض ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک دوا ایلومینا ہے اور بہت اچھی اور بہترین دوا ہے۔ ایلومینا کا جو پیشنٹ ہوگا اس کو ایورجن ٹو میٹ ہوتی ہے، اس کو گوشت کھانا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا یا پسند نہیں ہوتا، گوشت سے نفرت ہوتی ہے اس کو، اور آلو جو ہوتے ہیں وہ اس کو سوٹ نہیں کرتے، اگر آلو وہ کھا بھی لے تو اس کی طبیعت میں ایگریویشن آ جاتی ہے یا اس کو خرابی ہو جاتی ہے یا طبیعت اس کی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر آلو کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی ہو یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو ایلومینا سنگل ریمیڈی اور جسٹ 30 کی ڈوز کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور جب کھانا کھائے گا تو کھانا کھاتے ہوئے وہ بہت چھوٹے چھوٹے لقمے جو ہے وہ لیتا ہے، اور کھاتے ہوئے بھی جلدی کرتا ہے، نگلنے کی کوشش کرتا ہے، جلدی نگلنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لگتا ہے اس کو جیسے خوراک کی نالی جو ہے وہ بالکل سکڑی ہوئی ہے یا تنگ ہے، اور تنگی کا احساس ہوتا ہے، اس میں کنجیشن کا احساس ہوتا ہے اس کو، تو اسی لیے وہ زور لگا کر بہت جلدی اور چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یورینری ٹریک کی اگر بات کرتے ہیں تو یورینری ٹریک میں بھی اس کی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس میں اس کو زور لگا کر یورین پاس کرنا پڑتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پیرالیٹک کنڈیشن ہو، اور اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ یورین جو ہے پاس نہیں ہو رہا، اور زور لگائے گا تو تب جو ہے وہ یورین پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم فیمیل پورشنز کی بات کرتے ہیں تو فیمیلز میں جب مینسز آئیں گے تو مینسز وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، بلڈ جو ہوگا وہ کم آئے گا،
اور خون حیض جو ہوگا وہ بھی یلش کلر کا ہوگا. جب مینسز کا جو خون آتا ہے وہ بھی زردی میل ہوتا ہے. اور لیکوریا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیکوریا اتنا تیز شدید جلندار ہوتا ہے اور اتنا تیز اس کا بہاؤ ہوتا ہے کہ وہ ٹخن تک جا رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ ایلومینا بہت اچھے سے سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور جب یہ کنڈیشن بن جاتی ہے فیمیلز کی تو فیمیل کمزوری سے بالکل نڈھال ہو جاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی اور کمزوری آ جاتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں میل پورشن کی تو وہاں پر میلز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سیکسول ڈیزائر جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں جب خاص طور پر وہ زور لگاتا ہے تو منی کا جو ہے وہ اخراج یا قطرے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور بلا ارادہ جو ہے وہ منی کا یا مزے کا اخراج بھی پایا جاتا ہے. اور اس کا جو خاص طور پر جب وہ پیشاب کرتے ہوئے زور لگاتا ہے، یورین پاس کرتے ہوئے زور لگاتا ہے تو اس وقت بھی اس کے قطرے جو ہیں وہ مزے کے قطرے ہیں ان کا بھی اخراج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اس کا اگر ہم ریسپیریٹری ٹریک کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی کھانسی جو ہوگی وہ صبح کے وقت ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہوتی ہے اور مرچ مسالہ دار جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے کھانے سے جو ہے اس کی کھانسی کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. جو ہی مسالہ دار چیزیں کھائیں گے تو اس میں کھانسی کا اضافہ ہو جائے گا. اس میں ایک اور چیز ہے کہ چونکہ بیسیکلی یہ ایلڈری جو پیپلز ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، ان کی ایک بہترین دوائی ہے خاص طور پر جب ان میں طاقت اور حرارت کی کمی ہو اور وہ بہت زیادہ کمزور اور سست ہوں تو وہاں پر آپ ایلومینا ان کو دے سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہیں اور ٹانگ پر ٹانگ رکھنے سے ان کی ایک ٹانگ سن ہو جاتی ہے تو وہاں پر دوائی ایلومینا بہت زبردست رزلٹ دے گا. اگر ہم اس کی اسکن کی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو ایلومینا میں جو ہے وہ خارش بہت تیز ہوتی ہے اور ایلومینا کی جو خارش ہوگی وہ رات کے وقت اس کے اضافہ ہوتا ہے اس میں، اور خاص طور پر جب وہ بستر میں جائے گا تو بستر گرم ہوگا تو اس وقت وہ کھجلا کے اتنا تیز خارش کرتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ خون نکال دیتا ہے اور سکن سے خون نکل آتا ہے. یہ ایلومینا کی ایک پیکولر سمپٹمز میں آتا ہے. اور اگر ہم ایگریویشن کی بات کرتے ہیں تو ایگریویشن میں اس کی دوپہر کے بعد زیادہ ہوتی ہے اور صبح کے وقت ایگریویشن زیادہ آ جاتی ہیں. سو کر اٹھنے پر اس کی ایگریویشن زیادہ ہوتی ہیں، دوپہر کے وقت اس کی زیادہ ہوتی ہے، گرم بستر میں جانے سے اس کی ایگریویشن ہوتی ہے، آلو کھانے کے بعد جو ہے وہ ایگریویشن اس کی آتی ہے. اگر ہم ایمیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں، کمی کی بات کرتے ہیں تو کمی ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ ہوتی ہے شام کے وقت اور ہر دوسرے روز. اور مرطوب موسم جو ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم جو ہوتا ہے اس میں اس کی جو امراض ہوتے ہیں وہ اس میں کمی آتی ہے. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو میڈیسن اس کی معاون ہوتی ہے، برائیونیا جو ہے وہ اس کی بہت بہترین معاون دوا ہے کیونکہ برائیونیا میں بھی برونی جو جھلیاں ہوتی ہیں ہماری یا میوکس میمبرینز ہوتے ہیں ان میں ڈرائنس ہوتی ہے اور خشکی ہوتی ہے. تو ایلومینا میں بھی اس طرح سے خشکی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، ڈرائنس اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم اس کے اینٹیڈوٹ کی بات کرتے ہیں تو اینٹیڈوٹ اس کا ایپیکاک اور کیمومیلا جو ہے وہ اس کی اینٹیڈوٹ ہے. اوورآل اگر ہم اوور ویو میں دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں ایلومینا جو ہے وہ کہاں پر ہم دے سکتے ہیں، کہاں پر ہم دیتے ہیں. یقین حالتوں میں یہ اسکن ڈیزیز میں بہت زیادہ یہ سپورٹیو ہے. تو یہ قبض کی بہترین دوا ہے، فالج کی بہترین دوا ہے، زکام اور کھانسی، سر درد، لیکوریا اور سوزاک، نظر کی کمزوری اور اس کے ساتھ خشک کھانسی، مورکا، اسہال اور گلا بیٹھ جانے کی بھی بہت بہترین دوا ہے. تو ایلومینا کو ہم بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈوزز کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم 30 سے لے کر 200 تک استعمال کر سکتے ہیں. اس کی جو بہت ایفیکیسی ہے 30 کی بھی بہت اچھے رزلٹ ہے اور 200 کی بھی بہت اچھے رزلٹ ہے. ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اور بھی ڈوزز کو دیکھ سکتے ہیں. سیویئر کنڈیشنز میں یا ایکیوٹ کنڈیشن میں آپ اپنے پیشنٹ کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہمارا لائف سٹائل چل رہا ہے تو اس لائف سٹائل میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو ہمارے کچن میں جو
زیادہ تر جو برتن استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ بھی کہیں ایلومینا ہی ہوتے ہیں. تو ہم ایلومینا کا کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کھانا پک رہا ہوتا ہے اور ان میں کھانا جو ہے یا دودھ ابال رہے ہیں ہم، تو اس کا بھی ہم کسی نہ کسی حصے میں اس کا استعمال جو تھوڑی سی بھی مقدار میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز بلا ضرورت استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ایگریویشن اور ایمگریشن جو ہے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے کچن کی طرف بھی ایک نظر دوڑانی چاہیے کہ ہم جو اپنے پاٹس استعمال کر رہے ہیں یا برتن استعمال کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ہماری صحت پر کہیں اثر تو نہیں کر رہے. تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اندر اس قسم کی علامات آ رہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایلومینا بیسٹ میڈیسن ہے، تو آپ اپنے طرف سے سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے. اگر آپ کی علامات میچ کر رہی ہیں تو تب بھی آپ جا کر اپنے ڈاکٹر سے یا اپنے نزدیکی ہومیو فزیشین سے جا کر ضرور کنسلٹ کیجیے اور ان سے اپنی ڈوزز جو ہے وہ سلیکٹ ضرور کروا لیجیے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا اور بہت ہی زیادہ نالج فل رہا ہوگا. تو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں.